السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ درمیانی امت کون ہے۔ درمیانی امت کے بارے میں آج میری ویڈیو بن رہی ہے۔ درمیانی امت تہذیب کے سفر میں دین اسلام کا ظہور انسانی تاریخ کے سب سے اہم موڑ پر ہوا۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں انسانیت قدیم دور سے نکل کر جدید دور میں داخل ہوئی۔ انسان کی ہدایت کے لیے وحی الہام کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آخری رسول تشریف لے آئے، انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام پہنچ گیا۔ انسانیت اپنے بچپن کے دور سے نکل آئی جہاں اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھانا ضروری تھا۔ اب وہ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی جہاں اسے اس کے برے بھلے کی ساری باتیں سمجھا کر سیدھی راہ دکھا دی گئی تھی۔ تہذیب کا باقی سفر اسے اب خود اپنے پاؤں پر کرنا تھا۔ یہ انسانی شرف و عزت کی بلندی تھی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انسانوں کی رہنمائی کا شرف عطا ہوا۔ تاریخ انسانی میں اسلام کا کردار کیا ہے؟ قرآن کریم نے امت مسلمہ کی تاریخ کا کردار کا تعین کرنے کے لیے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانیت پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجات للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ان تمام امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں میں پیدا ہوئے کہ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ علامہ اقبال نے اسی آیت کے حوالے سے اسلامی تہذیب کے اصول اور عناصر پر بحث کی ہے۔ درمیانی امت کے معنی کی مزید توضیح کرتے ہوئے علامہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں قدیم دور اور جدید دور کے درمیان تشریف لائے۔ قدیم دور میں یونانی فکر اور فلسفے کا دورہ تھا۔ اس فلسفے کا تعلق ایسی دنیا سے تھا جو حقائق کی دنیا نہیں بلکہ محض فکر و خیال کی دنیا تھی۔ چنانچہ انسانی فکر اکثر غلطی کر جاتی تھی، اسی لیے ضروری تھا کہ انسانی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی تجربے اور تاریخ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اسلام نے وحی کے علاوہ فطرت اور تاریخ کے مطالعے کی دعوت دے کر ایسے سرچشموں کا پتہ دیا جو حقائق کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے اور انسان کے بس میں بھی تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس کی ابتدائی تربیت مکمل کر کے اسے اپنے وسائل پر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اسلام نے نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کا اعلان کیا، اس کے ساتھ ہی موروثی بادشاہت اور مذہبی پیشوا کا بھی خاتمہ کر دیا۔ انسان کو عقل اور تجربے کے استعمال کی دعوت دی اور یوں اسلام کا وہ تاریخی کردار مقرر کیا جہاں ایک طرف اس کا رشتہ وحی کے ذریعے قدیم دنیا سے قائم تھا اور دوسری طرف وحی کی روح نے اس کا رابطہ جدید دور سے قائم کر دیا تھا۔ درمیانی امت کی اصطلاح کا مفہوم تھا یہ۔ اب ایک مرتبہ پھر اس اوپر دی ہوئی آیت پر غور فرمائیں کہ امت مسلمہ کا مقام مقرر کرنے کے بعد اس کے کردار کی بھی توسیع کر دی گئی ہے تاکہ تم انسانیت پر گواہ بنو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اس گواہی سے کیا مراد ہے اسے ایک اور آیت کے ذریعے سمجھیے جہاں قرآن کریم نے امت مسلمہ کے کردار کو کھول کر بیان کیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ تمام انسانوں میں سے تم بہترین امت چنے گئے ہو
تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ انسانوں کی رہنمائی کا جو فرض مختلف انبیاء ادا کرتے آئے تھے، اب وہی فرض امت مسلمہ کے لیے مقرر ہوا۔ پہلے جو کردار علاقوں اور قوموں تک محدود تھا، اب ساری انسانیت کے لیے عام کر دیا گیا۔ اس آیت میں 3 اصول کار فرما نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، انسانی فطری طور پر برا نہیں، اسے برے بھلے دونوں کا علم بھی ہے اور اختیار بھی، اور یہ کہ اسے علم ہوتا ہے تو اس کے عمل پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے، ورنہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہی بات اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ نیکی اور بدی کا علم بھی رکھتا ہے اور اس کا عمل اس علم کے زیر اثر ہوتا ہے۔ دوسری مخلوقات پر اسے اسی درجے سے برتری حاصل ہے۔ آپ اسی اصول کو شرف انسانیت کا اسلامی اصول کہہ سکتے ہیں۔ اس آیت کا دوسرا پہلو اس کی عالمگیریت ہے، یعنی اسلام کا پیغام کسی ایک قوم یا علاقے تک محدود نہیں، بلکہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ یہاں اسلام کا وحدت انسانیت کا اصول کار فرما نظر آتا ہے کہ سب انسان اپنی فطرت اور اصل میں ایک جیسے ہیں اور علم اور ہدایت پر ان سب کا برابر کا حق ہے۔ اسی آیت سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نیکی اور بدی کے بارے میں جو علم امت مسلمہ کو حاصل ہوا، اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ علم کی اشاعت کا وہ تیسرا اصول ہے جو اس آیت میں ملتا ہے۔ شرف سے مراد عزت، برتری اور فضیلت ہے۔ شرف انسانیت کا مطلب انسان کی عزت اور بڑائی ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی اس کو دوسری تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ انسان صرف اس لیے بھی قابل عزت ہے کہ وہ انسان ہے۔ عزت کے لیے انسان کا رنگ، خاندان اور نسل معیار نہیں، اس کا انسان ہونا کافی ہے۔ یہ اصول اسلام ہی نے دیا ہے۔ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے یہ سوچتا رہا ہے کہ جس دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہے اسے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا۔ انسان کو اس کائنات میں کیا مقام ہے، وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ بہت سے فلسفیوں اور مذہبوں نے ان سوالات کے جواب دیے، لیکن اکثر جوابات مایوسی پر مبنی ہیں۔ زیادہ تر یہی کہا گیا کہ انسان فطری طور پر ہی برا ہے اور اس دنیا کی زندگی اس کے لیے سزا اور قید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یوں تو اکثر مذاہب میں انسان کو فطری طور پر برا کہا گیا ہے، لیکن بعض مذاہب نے یہ تعلیم بھی دی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، چنانچہ سزا کے طور پر انہیں اور ان کی بیوی کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اس نافرمانی کی سزا حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ملتی رہے گی۔ ہر انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے اور اس کی فطرت میں برائی غالب ہے۔ اسلام نے اس قسم کے تمام تصورات کی تردید کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، وہ اپنی پیدائش اور فطرت کے اعتبار سے ہی عزت اور شرف کا مالک ہے، اور یہ شرف ہر انسان کو حاصل ہے۔ رنگ، نسل، علاقہ، خاندان، غرض، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کو دوسرے پر برتری حاصل ہو۔ اگر برتری کا کوئی معیار ہو سکتا ہے تو وہ مقصد کے لیے حاصل کرنے کے سلسلے میں ذمہ داری کا احساس یا تقویٰ ہے۔ کئی آیات میں انسان کے شرف اور تکریم کے اصول کا ذکر کیا گیا۔ کئی اور آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے واقعے میں انسان کی فطری برائی کی بجائے اس کی فطری اچھائی کے پہلو کو سامنے لایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں اس اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت اور بڑائی بخشی،
ان کو خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی، اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر اسے فضیلت دی۔ ہم نے انسان کو سب سے بہتر تناسب سے پیدا کیا اور پھر اسے انتہائی پستی میں پھینک دیا۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ پستیوں سے بچ گئے اور ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ آپ ان آیات سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی مخلوقات پر فضیلت دی، اسے عزت اور شرف عطا کیا۔ اس میں کمزوری ضرور ہے اور وہ اس کمزوری کی وجہ سے انتہائی پستیوں تک اتر سکتا ہے، لیکن یہ برائی فطری نہیں، اختیاری ہے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوئی ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا آپ اسے بنا رہے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح، حمد اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں اس کا علم نہیں۔ انہی آیات میں آگے چل کر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو فرشتوں پر جو برتری حاصل ہے اس کی بنیاد اس کے علم حاصل کرنے کی قابلیت اور نیکی بدی کا اختیار ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے نائب مقرر کرنے کے اس واقعے کے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مختلف چیزوں کے نام پوچھے تو انہوں نے کہا ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی استعداد ظاہر ہوئی۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اس کی برتری کو تسلیم کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کا قصہ تقریباً تمام مذاہب نے بیان کیا ہے۔ بعض مذاہب نے اسی قصے کی بنیاد پر انسان کے ازلی اور فطری طور پر برا ہونے کا تصور پیش کیا اور اسے عقیدے کی حیثیت دی۔ قرآن کریم نے اس قصے کو مختلف انداز سے پیش کیا اور دکھلایا کہ انسان فطری طور پر اچھا ہے، اس لیے نافرمانی پر اسے پچھتاوا بھی ہوا اور وہ اپنی اصل فطرت یعنی اچھائی کی طرف لوٹ آیا۔ بائبل کے مطابق خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور تمام جانداروں پر اسے اختیار دیا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے بہتر طریقے سے پیدا کیا اور اکثر مخلوقات پر اسے فضیلت دی۔ سانپ نے عورت کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کے لیے بہکایا اور عورت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھلایا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور عورت دونوں کو بہکایا اور منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھلایا۔ اس نافرمانی کی عورت کو یہ سزا دی گئی کہ وہ درد کے ساتھ بچے جنے گی اور شوہر عورت پر حکومت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سزا ملی کہ وہ مشقت کے ساتھ زمین کی پیداوار کھائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث زمین لعنتی ٹھہری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے جنت سے نکال دیا گیا کہ وہ کہیں حیات کے درخت کا پھل کھا کر ہمیشہ کے لیے جیتا نہ رہے۔ قرآن کریم میں عورت کے لیے اس قسم کی سزا کا ذکر نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس قسم کی سزا کا ذکر نہیں۔ قرآن کریم کے نزدیک زمین آرام کے لیے ٹھکانہ اور نفع حاصل کرنے کے لیے جگہ۔ قرآن کریم کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو زمین پر اس لیے بھیجا گیا کہ وہ آزمائش کی زندگی سے گزاریں اور اپنے اختیار اور علم کو آزمائیں۔
بائبل میں حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کرنے اور خدا کے معاف کر دینے کا ذکر نہیں۔ ماخوذ بائبل کتاب مقدس کتاب پیدائش۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ ماخوذ ہے قرآن کریم سورۃ البقرہ میں۔ وحدت سے مراد اکائی یا ایک ہونا، وحدت انسانیت کے تمام انسانوں کا ایک ہونا۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں اور سب آپس میں برابر ہے۔ اسلام سے پہلے ایک طرف تو انسان کو فطری طور پر برائی کا پتلا سمجھا جاتا تھا اور دوسری طرف انسانوں میں آپس میں بھی تفریق اور امتیاز رکھا جاتا تھا۔ رنگ، نسل، زبان اور مذہب کی بنیاد پر بعض انسانوں کو دوسروں پر برتری دی جاتی تھی۔ مذہب کے نام پر انسانی خداؤں کی پوجا کرائی جاتی تھی۔ انسان کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ کیسر و کسرا کی طاقت اور شوکت اس کی آزادی پر ڈاکے ڈال رہی تھی۔ انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں توق تھا۔ یہ ایک شکار تھا اور کاہن، پادری، سلطان اور امیر کے روپ میں اس کے کئی شکاری تھے۔ انسان کی فطرت غلامی کے بوجھ سے پست ہو گئی تھی۔ اسلام نے ان سب تصورات کے مقابلے میں وحدتی انسانیت کی تعلیم دی۔ سب انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہے۔ سب ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کسی کو کسی پر برتری نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 49 میں ہے۔ قرآن کریم نے کس طرح توضیح سے بتایا کہ سب انسانوں کی اصل ایک ہے۔ قومیں اور قبیلے پہچان کا معیار تو ہو سکتے ہیں، برتری کی بنیاد نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر عالمی اہمیت کے جو اعلان فرمائے ان میں ایک یہ بھی تھا، اے انسانوں، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے۔ نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے، نہ کالے کو گورے پر ہے۔ اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ انسانی شرف و مساوات کی پیشانی پر سب سے بڑا داغ غلامی کا تھا۔ بعض قومیں دوسروں پر غلبہ پا کر انہیں غلام بنا لیتی تھیں اور ان کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کرتی تھیں۔ غلاموں کو سرے سے کوئی حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے، ان سے محنت مزدوری اور ہر طرح کے کام دیے جاتے تھے، لیکن انہیں اچھے سلوک کا مستحق بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مالک اسے بلا وجہ قتل کر دینے کا بھی اختیار رکھتا تھا۔ یہ صورتحال اتنی عام تھی کہ ارسطو جیسے دانشور غلامی کو قدرتی بات سمجھتے تھے۔ اتنا بہرحال ماننا پڑتا ہے کہ بعض لوگ کہیں بھی ہوں ہمیشہ غلام رہیں گے، لیکن بعض کسی حالت میں بھی غلام نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حسب و نسب میں شریف ہیں ان کے اپنے وطن میں بھی عزت ہوتی ہے، اور جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں بھی عزت کے نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس غیر متمدن قوموں کے صرف ان کے وطن میں عزت ہوتی ہے۔ اس کی مزید توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ چونکہ بالطبع غلام پیدا ہوتے ہیں اور کچھ آزاد، اس لیے ظاہر ہے جس کسی کو غلامی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اسے غلام بنا لینا ہی بہتر ہے، اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ غلامی کا یہ تصور اسلام کی وحدت انسانیت کے اصول کے خلاف تھا۔ چنانچہ اسلام نے ایسے اقدامات کیے کہ غلامی دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔
غلامی کی ایک صورت کے علاوہ باقی تمام صورتوں کو منع کر دیا تھا۔ یہ صورت جنگی قیدیوں کی تھی، ان کے بارے میں بھی